سے وفاداری کی، ہم اس رضا کو مانتے ہیں جس نے مصطفیٰ سے وفاداری کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بس شارٹیسٹ وے پاسبل سے گزر۔ مسجد تو بنا لی، چیلنج اب شروع ہوا ہے کہ اپنا ایمان کیسے ثابت کریں۔ مسجد وہ لوگ بھی بناتے ہیں، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، بلکہ شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت مسجد وہ لوگ بناتے ہیں۔ ہم سے زیادہ ان کی مسجدوں میں ٹھسا ٹھس صفیں لگی رہتی ہیں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ، توجہ چاہوں گا، نماز قائم کرو۔ زور سے کہو، کیا فرمایا؟ اسٹیبلش یور 5 times prayer۔ یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو جیسا کہ یہ جماعت والے کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے نماز قائم کرو۔ توجہ سے اور یاد رکھیے، کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی جائے۔ کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی۔ ارے سمپل سی مثال ہے یار، if you want to become a millionaire، سیٹھ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ کمانا پڑے گا۔ کیا بولو؟ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کمائے ہوئے مال کو بچانا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپیہ پر ڈے کماتے ہو، 1.5 لاکھ روپیہ اڑاتے ہو، سیٹھ بن پاؤ گے؟ چاہے جتنے بڑے اسکول کے ٹیچر کیوں نہ ہو، چند دن میں ٹیچر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آوک سے زیادہ جاوک ہے، جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے۔ ایک سیٹھ جی روزانہ پیسہ کما کے اپنی تجوری میں رکھتے تھے، گھر کے نوکر کی نظر پڑتی، اچھا چابی یہاں ڈالتے، یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا، یہ ڈالتا رہا وہ نکالتا رہا، اور جب 1 سال بعد کھولا تجوری تو اٹیک آ گیا۔ کچھ تھا ہی نہیں۔ پرابلم کیا تھا؟ اسے کمانا آتا تھا، بچانا یہی سمجھانے کی کوشش کر دو، بچانا نہیں۔ نماز پڑھنا اتنا آسان ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیسے ارادہ نہیں کر پاتے۔ One of the most easiest worship to please Allah is salah، نماز۔ اس سے زیادہ آسان عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی، صرف 1 لوٹا پانی۔ یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ 1 لوٹے پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور اب تو جب سے یہ جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا ہے، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا ہے۔ اب مسجد میں ٹوٹی ہے، آن کرو، چھر 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 پانی۔ کتنی ہے آسانی، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اتنی آسان ہے بات، 1 نئے پیسے کا خرچ نہیں، وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ۔ حج میں تو اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے، اسی لیے پیسے والوں پہ حج فرض ہے، سب پہ نہیں۔ رمضان میں بھی پیسہ لگتا ہے، پکوڑی کا پیسہ تو بھجیے کا پیسہ تو چنے کا پیسہ تو اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، فروٹس کا پیسہ، اور زکوٰۃ تو نام ہی ٹیکس کا ہے، اس میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ صرف یہی عبادت ہے میرے دوستو، 1 چونی خرچ نہیں۔ 1 چونی اتنی آسان عبادت، بغیر پیسہ خرچ کیے آرام سے کہہ دو مسجد میں جا کے اللہ۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہو، تھوڑا سا پرابلم ہے، گھٹنے مڑ نہیں پاتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، ہو جائے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو، بیک بون میں مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو، ایک دم پیرالائز ہو چکے ہو، ہاتھ پیر جام ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، اپنی پلکوں کی جنبش سے سجدے رکو۔ آپ سوچیں، آپ کی پریشانی بڑھی، اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی۔ اتنی آسان ہے بات۔ اب اس سے بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ میرے والد صاحب اکثر ایک مثال دیتے ہیں، آج میرا جی چاہ رہا وہ دوں۔
اتنی آسان مثال، اس سے بڑی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی کہ شیطانوں کے سردار کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا، ابلیس لعین کو آتا تھا کہ نہیں؟ 6 کروڑ برس، 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah. نماز پڑھتا رہا، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، قیام پہ قیام، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، تحلیل پہ تحلیل، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ، مار دیا لقوہ. پرابلم کیا؟ پرابلم یہ تھا کہ پڑھنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا. بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، تبھی فاضل بریلوی سمجھ میں آئی. پڑھنا آتا تھا، بچانا. زور سے بولو یار کرسی والوں، اللہ کے لیے تم بول دو ایک بار. پڑھنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا. پڑھنے کی بات آئی، 6 کروڑ برس تک وداؤٹ، بغیر کسی ناغے کے پڑھتا رہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو 1 سیکنڈ کے لیے سجدہ نہیں کیا، بے ادب ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ریزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے اس کی 6 کروڑ برس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا، اس کے منہ پہ مار دیا. نہ کوئی سجدہ کمایا، نہ رکوع، کچھ نہیں. اور کہا فخرج فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. نکل میری جنت سے، نکل میری جنت سے، قیامت تک تجھ پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے، چھپارہ والوں اگر بات دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا دینا کہ اگر نبی کی تعظیم، توجہ رہے، نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت میں ہو تو اللہ جنت سے باہر نکال دیتا. اور زور سے سنو، میں پھر دوہرا رہا ہوں. حضرت آدم